اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. صلوات بھیجئے محمد آل محمد. آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں. عزیزان محترم، کیونکہ مجلس کے اختتام پہ وہ حفظ و امان میں رکھے آپ کے سامنے ہے کے پی کے میں اور گلگت بلتستان میں، کراچی میں اور مختلف علاقوں میں جو تباہی پھیلی ہے، پروردگار اس کا ازالہ فرمائے. حکومتوں سے تو ہوگا نہیں، اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار رحم کرے. اپنا اس کا ہمیشہ رحم رہتا ہے لیکن اپنا کرم فرمائے. اور یہ جو انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، پروردگار ان تمام اپنے بندوں کو اس مصیبت سے نجات دے دے، ہر قسم کی مصیبت سے نجات دے دے. ہمارے جن بچوں نے، جوانوں نے یا ان کے گھر والوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، بار الہٰ ان کے دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرما. کوئی بھی مریض ہے آپ کا، ان کا سب کو شامل کر لیں. بحق بیمار کربلا پروردگار سب کو صحت کاملہ و عاجلہ کر. کہ مومنین کا رزق تنگ ہے، دعا کریں بحق ذکر حسین، پروردگار ان کے رزق میں، رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے. تمام حاجتوں کی برابری کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے گا. اللہ حسب وعدہ 3-4 منٹ میں 2-3 روایات جو آپ سے وعدہ کیا ہوئے پورا کر دیں، پھر اپنی گفتگو تاریخ کے عنوان سے جاری رکھیں گے. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر. عالم ہے امام ابن مغازلی، ایک تو غزالی ہے نا، ایک ہے مغازلی. امام ابن مغازلی، اور کوئی سرچ کرنا چاہے تو جیسے ہی آپ ڈالیں گے ان کا نام امام مغازلی کا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے برادران کے کتنے بڑے عالم ہیں. خاص طور پہ حدیث کے معاملے میں اور سیرت کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. امام مغازلی، انہی کی کتاب ہے مناقب، وہ کہلاتی ہے مناقب ابن مغازلی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انون نام کوئی میں اٹھا لایا ہوں، ادھر ادھر سے کسی کا نام لے آیا ہوں. اس لیے میں نے کہا جو چاہے سرچ کر لے. صرف وہ آپ ڈالیں گے امام ابن مغازلی، ایک نہیں بھائی ان کے بارے میں نہ معلوم کتنی آپ کے سامنے تفصیلات آ جائیں گی کہ وہاں ہمارے برادران کیا، ان کا کیا مقام ہے حدیث میں اور سیرت میں، یہ کتنے بڑے عالم ہیں. ان کے یہاں سے یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. تھوڑی سی طویل ہے لیکن آج زیادہ حدیثیں نہیں، 2 یا 3 پڑھ دیں گے تاکہ وعدہ پورا ہو جائے. یہ وعدہ پورا ہو جائے کہ بھائی ہمارا نام تو آپ کے یہاں بھی ہے، ہمارا نام ہر جگہ ہے، تاریخ میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. سوال ہر روز ہم ایک ہی رکھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے نام کہاں سے آئے. ہمارا سوال ہر روز ایک اسے کہ آپ کا نام کہاں سے آیا. ہم تو بتا رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے یہ میں نے حوالہ دے دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی، اے علی، ان شیعتنا یخرجون من قبورہم یوم القیامت ما بہم من العیوب والذنوب وجوہہم کالقمر فی لیلۃ البدر
وقت فرجت عنہم الشدائد وسہلت لہم الموارد شرکو نعالہم تتلالع نورا على نوق بیض لها اجنحة قد ذللت من غیر مہانت ونجبت من غیر ریاضت آناقها من، تاکہ پورا ریکارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیے، اے علی. اب دیکھیں نا، ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ غلو کرتے ہیں. وہ ہمارے بھی ہے نا کچھ، وہ بھی کہتے ہیں آپ غلو کرتے ہیں خام خام. او بھائی ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے عزیز کہہ رہے ہیں، ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ہاں یہ ہم روز تکرار کریں کہ شیعہ کی ایک تعریف ہے، وہ شیعہ تھی، شیعہ ہے، اس کی خاص صفات بتائی جاتی ہیں، وہ شیعہ کی بات ہو رہی ہے، سمجھ گئے آپ. لیکن الحمدللہ بہرحال جو بھی اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھتا ہے وہ اس میں شامل ہے. آئیے، فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی، ہمارے شیعہ قبروں سے ایسی حالت میں باہر آئیں گے، یعنی جب اٹھائے جائیں گے روز قیامت، ہمارے شیعہ قبروں سے اس حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ نہ تو ان میں کوئی عیب ہوگا اور نہ ہی کوئی گناہ. میں نے عرض کیا نا کہ میں اپنے حوالے سے پڑھتا، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ایسی چھوڑا کرتے ہیں، ایسے ہے نا کہ شیعہ ایسی کہتے رہتے ہیں. کیوں گا یہی ہے اپنے لیے جو چاہو کہہ لو. نہیں بھائی ہم نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں، یہ ہم نہیں فرما رہے، آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی عیب نہ ہوگا. اس حالت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ ان میں نہ کوئی عیب ہوگا نہ کوئی گناہ ہوگا. ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہے ہوں گے. علی کے شیعوں کے چہرے پریشانیاں ہم سے دور اور راہیں ہموار ہو چکی ہیں کہ غم و اندوہ برطرف کر کے امن و امان عطا ہوگا. کوئی غم و اندوہ نہیں ہوگا، امن و امان کے ساتھ آئیں گے. جب انہیں کوئی پریشانی، علی کے شیعوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان کے عجیب ہے، چہرے تو نور چمک رہے ہوں گے، نالیں، جوتوں کی بات ہو رہی ہے. ان کی جوتیاں، ان کے جوتے، ان کی نالیں نور کے مانند چمک رہے ہوں گے. حدیث ہے بھائی، میں کیا کروں. امام مغازلی لکھ رہے ہیں، امام مغازلی لکھ رہے ہیں حدیث، ہم نے تھوڑی لکھی ہے. فرماتے ہیں ان کے جوتے نور کے مانند چمک رہے ہوں گے، سفید رنگ کی بالوں پر والی سواری میں سوار ہوں گے، سکھائے بغیر ہی تربیت یافتہ ہوں گے، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کی گردنیں سرخ سونے کی ہوں گی، یعنی ان سواریوں کی گردنیں سرخ سونے کی ہوں گی، لیکن ریشم سے بھی نرم. سونا تو سخت ہوتا ہے نا، لیکن ریشم سے بھی نرم. یہ سب نعمتیں خدا کے نزدیک ان کے مقام و منزلت کی وجہ سے ہوں گی. اب شیعوں کی صفات بتانے کے بجائے کچھ شیعوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. علی کا شیعہ ہے ابو ذر، علی کا شیعہ ہے سلمان فارسی، علی کا شیعہ ہے مقداد ابن اسود کندی، علی کا شیعہ ہے عمار یاسر، علی کا شیعہ ہے میسم تمار، علی کا شیعہ ہے ابو ایوب انصاری، علی کا شیعہ ہے جابر ابن عبداللہ ہے. خالی نام لیتا چلا جاؤں گا، بس اب صفات کی ضرورت نہیں نا کہ اس سطح پہ ہوتا ہے علی کا شیعہ، ایسا ہوتا ہے علی کا شیعہ. خود سمجھ لیجئے آپ. اپنی زبان سے میں اپنے آپ کو کچھ کہتا رہوں، آپ بھی کچھ کہتے رہیے، کوئی پابندی نہیں ہے. صلوات بھی. آئیے دوسری حدیث پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. یہ بھی جناب جابر ابن عبداللہ ہے، انصاری سے ہے. اس کا حوالہ ہے کفایت الطالب و فرائض السمتین. یہ ہم پہلے بھی دونوں حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. اچھا، یہ وہی کعبے کے پاس والی ہے کہ وہاں بیٹھے تھے ہم. یہ حدیث اب کیا ہوا، راوی بدل گئے. یعنی 10 آدمیوں نے سنا نا، ایک آدمی نے وہاں نقل کیا، ایک آدمی نے یہاں. تو 2 مصنفین نے، محدثین نے وہاں نقل کیا، 2 محدثین نے یہاں. حدیث وہی خالی ترجمہ بتا دیتے کہ کعبے کے پاس بیٹھے تھے، علی آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے، دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے. پھر کعبے کی طرف متوجہ ہوئے، اپنا ہاتھ کعبے پر مار کے قسم، محمد کی جان ہے یہ اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. ھذا وشیعتک
یوم القیامت ہم الفائزون، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب یہ حدیث ہم نے 2 دن پہلے بھی پیش کر دی تھی، لیکن اب کیا ہوا، راوی بدل گئے۔ اب آئیے، شیعان علی اور دامن اہل بیت، دامن اہل بیت۔ قال النبی یا علی، اچھا اس کا پہلے حوالہ دے دیں پھر بھول جائیں گے۔ علی اذا کان یوم القیامت اخذتو بحجت اللہ واخذت بحجتی واخذوا ولدک بحجتک واخذ شیعۃ ولدک بحجتہم۔ ابھی بتاتے کیا ہو رہا ہے۔ فترى عین یؤمر بنا، رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی جب روز قیامت ہوگا میں دامن خدا کو تھام لوں گا۔ یاد رکھیے، لن ترانی یا موسیٰ، اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہ یہاں نہ وہاں، نفی ابدی، لن ترانی نفی ابدی، نہ یہاں دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ وہاں دیکھ لوں گا تو وہاں بھی ایسا نہیں، نہ یہاں جسم و جسمانیات ہے نہ وہاں جسم و جسمانیات۔ یہ دامن تھامنے کا کیسے ہے؟ جیسے ہم دعا میں دامن تھامتے ہیں نا، اللہ کا دامن تھامتے ہیں۔ کوئی کہنا اللہ کا دامن کیسے، آپ تو کہتے ہیں جسم و جسمانیات نہیں۔ دامن تھامنے سے عرش کا دامن، دعا کا دامن، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اللہ جسم و جسمانیات سے عاری ہے، پاک ہے، نہ یہاں نہ وہاں کوئی بھی کسی عالم میں اسے دیکھ۔ اس کے دلائل ہیں، وہ کسی اور مجلس میں کسی اور مقام پہ دیے بھی دے اور دے بھی دیں گے کہ کیوں ایسا ہوگا، کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، چھونا تو دور کی بات ہے، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ چلیے اب ذرا سی وضاحت کر دیں اس کی نا، تاکہ بچے بیٹھے بھی دوبارہ مجلس میں ہمیں ملے نہیں ملے تو ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کا ایک نام ہے یا صفت کہہ لیجیے، صفت اس کے ذات کا حصہ ہے، محیط۔ محیط یعنی احاطہ کیے ہوئے۔ کیسا محیط؟ عالم میں جو کچھ بھی ہے نا اس کا احاطہ کیے ہوئے محیط۔ اس کی ذات کیا ہے؟ سمجھیے اب بات اچھی طرح سمجھیں۔ محیط، زمین پر محیط، نظام شمسی پر محیط، گلیکسی مجلس پڑھ چکے پہلے کئی سال پہلے، اس پر محیط، پھر ان کے بعد کلسٹر، اس پر محیط۔ اسی عالم میں ہے نا، وہ کیا ہے؟ رب معلوم ہے نا، الحمدللہ ہے رب ایسے ہی ہے نا، اس پر محیط، پھر سپر کلسٹر پر محیط، پھر بلیک ہول پر محیط۔ اور اب تحقیق نے بتایا کہ نہ وہ بلیک ہول کے آگے بھی وہ جو ابھی اسٹیفن کیا مر گیا نا، وہ کیا نام تھا اس کا، اسٹیفن ہاک، ڈاکٹر اسٹیفن ہاک، اور نام مشکل ہے بھائی مجھے یاد نہیں، بس اسٹیفن یاد رہ گیا، اور شکر ہے کہ ٹیفن یاد نہیں رہا، اسٹیفن یاد رہا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ آخری تھیوری جو اسٹیفن ہاک نے پیش کی، ملحد تھا، یاد رکھیے ملحد تھا۔ اللہ کو بلیک ہول آخری تھیوری تھی۔ وہ جو بھی خلاؤں میں تحقیقات کر رہے ہیں بھائی، ہمارا تو اتنا علم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، جو اس میدان کے ہیں انہی کا علم ہے یہ سارا۔ بس ہم یہ ہوتا ہے کہ جو ریسرچ جو آتی ہے وہ ہم محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، تاکہ ہماری میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان باتوں پر بھی یقین نہیں آتا۔ اچھا اگر میں کہوں نا مولوی کہہ رہا ہے، پھر تو بالکل بھی یقین نہیں آگے کہ مولوی کو کیا پتہ، اسلام مان لیں گے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ تو اس وقت تک یہ تھا کہ بلیک ہول یہ ہے عدم، ایک سیارہ ستارہ نہیں، سمجھ گئے؟ اسی لیے ایک عالم نہیں ہے، عالمین، یعنی جو نظر آ رہا ہے نا آپ کو رات کو کھربوں ستارے، یہ ایک عالم ہے، ایک عالم۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی، میں نہیں کہہ رہا، یہ ناسا واسا جتنے بھی ہے نا یہ سب بتایا گیا الحمدللہ رب العالمین، تاکہ تم پہنچو گے ایک دن تمہیں پتا چل جائے گا کہ عالمین کہاں تک ہے، اب کہو گے اس کے آگے بھی نہیں پتا۔ تو بلیک ہول کو بتاتے تھے آخری، کہ کائنات جب اپنی عمر تمام کرتی ہے، جو بھی ان کا حساب کتاب ہے، جب پورا ہوتا ہے تو وہ جا کے اس ہول میں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد عدم، معدوم، فنش۔ ایک ستارے کی بات نہیں ہو رہی، سمجھ لیجئے گا، ایک سیارے کی بات نہیں ہو رہی، وہ بلیک ہول اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات اس میں گھستی ہے، ایک گلیکسی بھی نہیں گھستی، ایک کلسٹر بھی نہیں،
ممکن ہے سپر کلسٹر گھستا ہے، اس سپر کلسٹر میں سینکڑوں کلسٹر، اور سینکڑوں کلسٹر میں ہزاروں کہکشائیں وہ سب گھس جاتی ہیں، اور بلیک ہول میں جا کے ختم. بلیک ہول میں جا کے، یعنی بلیک ہول کائناتوں کی قبر کا نام ہے. اچھا ہم قبر سے پھر اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ عقیدے کی بات کریں نا، دلیل بعد میں. ہم اٹھائے جائیں گے نا. اب آئیے کیسے اللہ بات نکلواتا ہے، اسی انسان کے منہ سے ساری باتیں نکلوا دیتا ہے. تو بلیک ہول ہے قبر، کائناتوں کی قبر کا نام ہے بلیک ہول، عالموں کی قبر کا نام ہے بلیک ہول. اور بلیک ہول میں جو گیا فنش، معدوم، اس کا وجود مٹ گیا. یہ چلتا رہا. اب پڑھ لیجئے آپ اس کی تھیسس، میں نے پڑھی، اپنے شاگردوں کو جو لیکچر دے رہا ہے وہ باقاعدہ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں چھپا ہے بھائی، چھپا ہے، اخبار میں چھپا ہے. مذاق کرتا ہے، ویسے مذاق میں بات کر رہے ہیں کہ اپنی تھیوری پیش کر رہا ہے. کہتا ہے کہ پریشان مت ہونا، اگر کبھی بلیک ہول میں داخل ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ ختم ہو گئی کائنات، بلکہ اس بلیک، اب وہ نئی تھیوری پیش کہتا ہے بلیک ہول آخری نہیں ہے، بلکہ بلیک ہول کے بعد بھی ایک عالم ہے، یہ ساری کائناتیں ادھر نکل جاتی. یعنی بلیک ہول کو پار کر کے ادھر نکل جاؤ گے، لہذا پریشان نہ ہونا. بلیک ہول میں جاؤ گے تو پھر تمہیں نکلنا ہے. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، پھر نکلنا ہے دوبارہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ایک، کیونکہ حدیثوں پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا، یہ کیا حدیث ہے، یہ اس میں تو غلو ہے، اس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کیا کیجئے نا. اسی لیے پہلے مرحلے میں کیا کہا گیا، کونوا مع الصادقین، سچوں پر ایمان لاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ تمہارے علم اور عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اللہ نے جتنا علم انہیں دیا ہے. اس لیے کبھی وہ استعاروں میں بات کرتے ہیں، کبھی وہ تشبیہات میں بات کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس زمانے کے لوگ کیا آج کے لوگوں کو بھی وہ سمجھائیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن بتا دیا کہ ہمارے علم کی انتہا کیا ہے، کہاں تک ہے ہمارا علم. اسی لیے ہمیں عالمین کا رسول بنایا ہے. جہاں تک وہ اللہ ہے وہاں تک وہاں تک میں. چلیے ابھی صرف رسول کی بات رکھیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، بات واضح ہو گئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. محیط، اب ہم آپ کی خدمت پیش کریں کہ محیط، اب یہ بلیک ہول اور یہ سب اللہ عالمین پر محیط. آپ بلیک ہول کو دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی. میں تو پریشان ہو گیا، مجھے تو لگا یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں سائنسدان. کہہ رہے 50 کروڑ میل کے فاصلے پر، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، 50 کروڑ ہزار ہو، لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں غلط نہ ہو جائے. اور کتنے 50 کروڑ سال لگیں گے. ارے بھائی 50 کروڑ سال کتنے دیکھے یارو، خدا کو مانو. لیکن سائنس سے ماننا ہے نا، مانیے. میں مان رہا ہوں بالکل صحیح ہے تحقیق. جاہل ہے وہ ملا جو اس ریسرچ کو ریجیکٹ کرے. وہ نہ اس قرآن کو جانتا ہے، نہ حدیث کو جانتا ہے، کسی چیز کو نہیں جانتا. کیونکہ وہی اللہ انسان کو حکم دے رہا ہے، سخر لکم الشمس والقمر، یہ سب میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. مسخر کون مولوی کو سمجھائے یہ باتیں کہ یہاں بیٹھ کے کہتا ہے نہیں میں سائنس کو نہیں مانتا. جاہل بالکل بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ ہنس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. ان بچوں کہہ رہے ہیں یہ دیکھو بھلا زمین گھومتی ہے. زمین گھومتی تو ہم نہیں گھوم جاتے، تو گھوما ہوا تو ہے جبھی تو یہ باتیں کر رہا ہے. تو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کہتے زمین کیسے زمین گھومے گی تو ہم نہیں گھومے. بچے بیچ رہے ہیں. ہاں بچوں کے دماغ میں سارا ہی ڈال. یعنی علم کے خلاف ساری لڑائی ان کی کس کے خلاف ہے؟ ان ملاؤں کی وجہ سے وہ سارے علماء بیچارے بدنام. اس سے اسی بات کے قائل
اور آج تو ان کے فتاوے موجود ہیں کہ اپنے بچوں کو سائنسدان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں پڑھاؤ، کوئی خمس کی اجازت کی ضرورت نہیں، جاؤ اسکول کالج بناؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، جدید تعلیم سکھاؤ۔ کیوں؟ یہ جدید تعلیم ہی شیعہ کا زیور ہے۔ سن لو سارے شیعہ، اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، سمجھ گئے؟ جنت تو مل جائے گی تمہیں جس کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو کہ ہم آ گئے جنت ہو گئی پکی ہماری، ہم نے مجلس کر لی جنت ہو، بھائی ہو گئی جنت ہو گئی نا، اب اور بھی کچھ کر لے بھائی، اب کچھ پڑھائی لکھائی کی باتیں بھی کر لے، اپنی نسلوں کو جہل سے بچاؤ، علم کی طرف لے کر آؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ایسے بنیں گے بچے، جب ان کے ہوا میں عقیدے بن جائیں گے تو پھر وہ ایسے ہی بنیں گے جیسے آ رہے ہیں ٹی وی پہ نمونے کہ زمین کیسے گھومے گی، باقاعدہ اس پہ دلیلیں دے کہ نہیں سائنس نہیں پڑھنی، کہ سائنس نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ سائنس کہہ رہی ہے زمین گول ہے۔ کہاں گول ہے؟ ہم تو سیدھے سیدھے جا رہے ہیں۔ سائنس کہہ رہی ہے زمین گھومتی ہے۔ کہاں گھومتی ہے؟ گھومتی تو ہم الٹے ہو جاتے ہیں۔ الٹا تو ہے جبھی تو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خدا کے بندو، سائنس سے کب ٹکرا رہا ہے اسلام؟ ایسے ملاؤں کی وجہ سے وہ جو ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے سیکولر لیبرل، بلکہ اب تو دجالی طبقہ پیدا ہو گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ لیبرل اور سیکولر کی آخری انتہا کیا ہے؟ دجال کی پوجا۔ اس کا پہلا پتھر رکھنے کی، پہلے اینٹ رکھنے کی کوشش کر دی گئی آپ کے ملک میں، کیونکہ زمین ہموار ہے، چینلز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے زمین ہموار ہے۔ تم آزاد، بچے آزاد، بچیاں آزاد، جو چاہو کرو، تمہاری زندگی، میری زندگی، میری مرضی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ ہوتا ہے دجالی نظام۔ اشارے کافی ہیں، آہستہ آہستہ سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کھیل، لیکن اطمینان رکھیے، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ نہیں، اب آپ اور حدیث نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کی حدیث کی تشریح میں کافی وقت ہو جائے گا نا، کافی ہو تو پھر ہمیں مضمون نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن میں تشنگی نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا بچوں کے لیے کہ میں ایک بات کی ہے تو اس کو میں سمجھا تو دوں۔ تو اب یہ عالمین سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں معلوم، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کائناتوں کے بعد بھی نہیں معلوم کہ آگے کیا ہے۔ کہہ رہے آگے کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، ہم تو یہاں تک پہنچے پتہ نہیں کون کون سی وہ حبول اور کون کون سی دوربینوں خوردبینوں سے بتا رہے ہیں، ان کے نام بھی لکھے ہوئے خوردبینوں کے، کہ 8 ملکوں نے مل کے، وہ جو ٹاپ کے 8 ملکوں نے مل کر وہ بنایا۔ بیٹا میرا بچہ، میرا بیٹا بیٹھ جائے، اے میرے بچے، یہ کس کے ساتھ ہیں بچے؟ ایک بڑا ساتھ بیٹھا کرے نا ان کے بچوں کو۔ میں تو چاہتا ہوں بچے آگے بیٹھیں، لیکن بچوں کو تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا ایک بڑا ان کے ساتھ بیٹھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب نہیں اٹھنا، اچھا بیٹھے رہو۔ شاباش بیٹا، ایک جی محمد آل محمد پر۔ تو ٹھیک ہے جناب، چلیے اب موقع ہے، وہ ہمارا سننے والا مجمع آ گیا، تھوڑا تھوڑا سا ایک درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر۔ آ جائیے، تکلف نہ کیجئے، تکلف نہ کیجئے، آ جائیے، آ جائیے۔ شاباش، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا لگتا ہے مل کے بیٹھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ۔ چاہے ایک بار اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے۔ اب یہ عالمین، اور وہ ہے عالمین کا رب، اس لیے ایک نام کیا ہے اس کا؟ صفت کے ساتھ، اس کی صفت عین ذات کا اس کی حصہ ہے، محیط۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ عالم جو آپ نہیں دیکھ سکتے، جنہوں نے خبر دی ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، خبر دے رہے ہیں، بس خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہے، آگے ایسا ہے، آگے ایسا۔ دیکھا انہی نے بھی نہیں، بلیک ہول کیا ہے وہ بھی کہا، مریخ سے آگے کہاں گئے وہ، مریخ سے بڑی مشکل سے پہنچے، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں الٹی سیدھی آ رہی ہیں، اللہ خیر کرے، لیکن خیر جنابی مریخ تو یہ قریب ہے بالکل۔ تو وہ عالمین کی بات کر رہے، دیکھا نہیں دیکھا؟ تو جب آپ نے وہ نہیں دیکھا جس کی آپ خبر دے رہے ہیں، تو اللہ کیا ہے؟ ان سب پر محیط،
وہ بھائی اس کو دیکھنے کی نوبت تو جب آئے گی نا جب عالم سے باہر نکلو گے. تم عالم کے اندر ہو اور وہ عالم پر محیط، جو چیز عالم پر محیط ہو وہ طرف نہیں رکھتی، نہ وہ شمال میں ہے، نہ وہ جنوب میں ہے، نہ وہ مشرق میں ہے، نہ وہ مغرب میں ہے، نہ وہ اوپر ہے، نہ وہ یعنی فوق بھی نہیں، اس کے لیے تحت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ محیط، ہر شے پر محیط. جب ہر شے پر محیط ہے تو ہماری حدیں ہیں، دیکھنے کی بھی حدیں ہیں، دوربین سے دیکھیں اس سے بھی حدیں ہیں، خوردبین سے دیکھیں اس سے بھی حدیں، وہ دیو پیکر خوردبینوں سے دیکھیں اس کی بھی حد ہے، حد. اور وہ ہے لامحدود، وہ ہے جس کی حد نہیں. تو جس کی حد نہیں اسے دیکھو. ترانی یا موسیٰ، کیسے دیکھو گے موسیٰ؟ اللہ یا رسول اب سمجھ میں آگئی بات. یہ ہے محیط، یہ ہے نا، ہم قید ہیں، ہم احاطے کے اندر ہیں، وہ محیط ہے جو چھایا ہوا ہے ہر شے پر. تو اسے کیسے دیکھے گا انسان؟ اس لیے کہا گیا لن ترانی. اب جیسے قرآن میں کتنی جگہ پروردگار نے مجازن کہا نا کہ میرا ہاتھ، ید اللہ، میرا ہاتھ. کسی موقع پر کہا میرا چہرہ، وجہ اللہ کہا نا. بس سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھانے کے لیے مجازن کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو ان تک پہنچ جاؤ. مجھ تک پہنچنا ہے ان تک پہنچ جاؤ. یہ کہیں بھی نہیں لے کے جائیں گے، سیدھے میرے پاس لے کر آئیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئی عبد الملک ابن مروان کا دور، حجاج اس کا گورنر. کم زیادہ ذرا ہو سکتا ہے لیکن سب نے کہا سفاک درندہ تھا، چن چن کے شیعوں کو مارتا تھا. نتیجہ یہ اب شیعت پھیلی کیسے؟ جب اتنا قتل عام ہو رہا ہے تو پھیلی کیسے؟ ہو یہ رہا تھا کہ جتنا آل ابی طالب کا قتل عام کیا جا رہا تھا اور ان کے چاہنے والوں کا، محبین کا قتل عام کیا جا رہا تھا. انسان تو انسان ہے نا. آپ دیکھیے غزہ میں کیسا قتل عام ہو رہا ہے نا، ابھی تو ہو رہا ہے. یہ بتائیے کہ دنیا پہ اثر کیا پڑ رہا ہے عام آدمی پہ؟ وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں قتل عام کی یا مخالفت کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں نا. پریشان ہو گئی حکومتیں. فرانس کی حکومت پریشان ہے، برطانیہ کی پریشان ہے، جرمنی کی پریشان ہے، پورا یورپ پریشان ہے، امریکہ بھی حکومت پریشان ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. بات ہو رہی ہے مظلوم کے ساتھ، ہو رہی ہے نا. تو کروڑوں اربوں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. آپ اطمینان رکھیے، یہ رنگ دکھائے گا. ایک حد پہ جائے گا نا، ایک حد پہ جا کے ختم، فرعون ختم ہو جائے گا. ظلم کی ایک انتہا آخری حد اللہ وہاں تک لے کے جائے گا جہاں معافی کی گنجائش نہ ہو. ایک کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، ایک کو. پیچھے چھپیں گے، درخت گواہی دے گا یہاں چھپا ہوا ہے، نکالو مارو اس کو. درخت کے تنے میں گھس جائیں گے، وہ گواہی دے گا نکالو مارو اس کو. غار میں گھسے گا، وہ غار آواز دے گا ادھر میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، نکالو مارو اس کو. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی الگ الگ کیا جا رہا ہے. کیا ہوا کہ جتنا وہاں مار رہے ہیں اتنا رائے عامہ ان کے خلاف، ظالموں کے خلاف ہو رہی ہے نا. بس یہ ہو رہا تھا کہ جتنا حجاج مار رہا تھا عام آدمی مخالف ہوتا جا رہا تھا. جبھی تو بغاوتیں اٹھنی شروع ہوئی نا بنی امیہ کے خلاف. یاد رکھیے گا 80 ہجری کے بعد بغاوتیں شروع ہو گئی تھی. بہت بڑی بڑی لڑائیاں عبد الرحمن اشعث کے ساتھ ہے، کس کس کے ساتھ ہے، کس کس کے ساتھ ہے. ہاشمیوں کے قیام شروع ہو گئے تھے، لشکر اکٹھا کرتے تھے حملہ کرتے تھے، لشکر اکٹھا کرتے تھے حملہ کرتے تھے، لڑائیاں شروع ہو گئی. تو عبد الملک خبر تو رکھتا تھا نا ساری. تو اس نے حجاج کو بلا کے کہا کہ بدبخت تو جتنا آل ابی طالب کو مار رہا ہے اتنا میرے خلاف زمین ہموار ہو رہی. حالانکہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، یاد ہے، اسی کے حکم پہ تو سب کر رہا تھا، لیکن حکم سے آگے بڑھ رہا تھا. بعض ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اتنا اوپر والا نہیں کہتا جتنے نیچے والے کر رہے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو وہ ملعون آدمی تھا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا اس کے جاسوس خبریں دے رہے تھے. یمن میں خود عرب ممالک، یمن میں لڑائیاں شروع ہو گئی، ادھر لڑائیاں شروع ہو گئی، بحرین میں لڑائی شروع ہو گئی، جبل عامل میں لڑائی شروع ہو گئی. اور پوری زندگی آپ ان کی تاریخ پڑھ لیجئے نا عبداللہ کہ وہ بغاوتیں کچلتے کچلتے ان کی پوری زندگی گزر رہی تھی. ہو کیا رہا تھا؟ یہ جتنا ظلم کر رہے تھے نا
تو لوگوں میں بنی امیہ کے حکمرانوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. جیسے میں نے مثال دے دی آج کہ جتنا ظلم بڑھ رہا ہے، عام انسان تو عام انسان ہوتا ہے نا بھائی، وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، جو بھی ہو، کہاں تک وہ دیکھے گا؟ آخر ایک دن اس کا ضمیر کہے گا کہ بھائی یہ تو غلط ہو رہا ہے نا. تو جتنا آل ابی طالب پہ ظلم ہو رہا تھا، اتنا ہی لوگوں میں آل ابی طالب کی محبت جگہ پڑ رہی تھی کہ بھئی یہ خاندان آل ابی طالب یعنی خاندان رسالت. اور خاندان رسالت سے بہرحال لوگوں کا اٹیچمنٹ تو تھا نا، ایک رشتہ تو تھا کہ بھئی خاندان رسالت مار دیا، چلو کربلا کا واقعہ ہو گیا، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے رسول کی ذریت ہے، یہ ہمارے رسول کی اولاد ہے، یہ ان کے چاہنے والے یا ان کے ماننے، کیوں ان کا قتل عام کیا جائے؟ تو اس نے بلا کر کہا جج کو کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، بس کر دے. لیکن وہ رکا نہیں. کہا کہ میں تیرے لیے زمین ہموار کر رہا ہوں. لیکن ہوا کیا اس کا نتیجہ؟ یہ جو بغاوتیں چھوٹی چھوٹی اٹھ رہی تھیں، یہ منظم ہونا شروع ہوئی. کیسے منظم ہونا شروع ہوئی؟ بنی ہاشم کے بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوئے. عبد الملک نے چاہا تھا، بلکہ ایک اور بڑے آدمی نے چاہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جناب، معلوم ہے نا جناب عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، حضور کے بھی چچا زاد بھائی اور مولا عارفان کے بھی چچا زاد بھائی، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، یہ سب بیٹے تھے جناب عباس ابن عبد المطلب کے. تو یہ ان کو منصب دینا چاہا کہ بھئی اب کوئی نہیں رہا، بڑا آدمی بنی ہاشم ہے، تم ہاشمیوں کے سردار. ابھی واقع کربلا نہیں ہوا تھا، وہ یوں سمجھ لیجئے، میں نے اشارہ دے دیا. تو فوراً عبداللہ ابن عباس نے اسی وقت کہا تھا کہ تو بھول رہا ہے کہ ابھی حسین موجود ہے. کہ بھئی تم چچا ہو، حسین بھتیجے. کہ وہ چچا، وہ بھتیجا میرا ضرور ہے، لیکن جب گھر سے نکلتا ہے تو میں اس کی سواری کی رکاب تھام کے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ وہ سوار ہو جائے، کیونکہ میں زمین پہ چلنے والا ہوں اور وہ دوش پیغمبر پہ سواری کرنے والے لوگ ہیں، ہے نا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ مولا نے جب ان کو والی بنایا تھا تو کچھ انہوں نے اقربا پروری کی تھی، لیکن خیر تو جو بات ہے وہ تو ہے نا حق. ہم تو کہتے ہیں بھئی جس کی جو بات اچھی ہے وہ بھی بیان کیا کرو نا. تو انہی نے انکار کر دیا تھا عہدہ لینے سے، سمجھ گئے آپ؟ وہ چاہتے تھے کہ بغاوت ہو جائے گی خاندان میں، عبداللہ ابن عباس کو لے کر آئیں گے تو سارے وہ عباس کی اولاد ان کے ساتھ ہو جائے گی، آدھے ہو جائیں گے، بنی ہاشم کیا ہوگا؟ تقسیم. تو عبداللہ ابن عباس نے اپنی زندگی تک بچا کے رکھا. یہ وہ باتیں ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ متحمل نہیں ہو سکتے نا لوگ، ایسی مجلس کہاں سنیں گے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ معلومات آپ تک، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے دریچے کھولتی ہے ذہن کے، یعنی وہ اس قابل بنتا ہے کہ انالائز کر سکے، تجزیہ. اصل چیز پڑھنا نہیں ہوتا تاریخ کا، کیونکہ آپ جو تاریخ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے، وہ الگ لکھ رہا ہوگا، وہ الگ وہ الگ وہ الگ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 5-6 چیزوں کو پڑھ کر پھر انسان جو نتیجہ نکالتا ہے نا، اسے کہتے ہیں تجزیہ. اور وہیں سے انسان کی کہاں سے وہ ایک ڈائریکشن میں جانا شروع ہوتا ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے میری. اور پھر وہ اتنا پختہ عقیدے کا مالک ہو جاتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں اکیلا بھی کھڑا رہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں. یہ ہے اہل بیت کے قیام کا راز. اہل بیت کے چاہنے والوں نے جو آج تک 14 صدیوں تک قیام کیے ہیں نا جگہ جگہ، بے شک مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن راز کیا تھا؟ راز وہ یقین تھا جو اہل بیت نے ان کے دل و دماغ میں راسخ کر دیا تھا. وہ یقین کہ وہ جانتے تھے کہ بے شک مار دیے جائیں مگر ہم حق پر ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ میٹنگ ہوتی ہے خف ہاشم کا، کیونکہ جناب عباس بھی جناب ہاشم کے ہی پوتے ہیں نا، بنی ہاشم. ظاہر کہ ائمہ طاہرین تو اس میں براہ راست اسلام کی دوسری اولادوں کو، جناب زید کے، امام زین العابدین اسلام کی اولاد کو اس طرح سے شامل ہوتے تھے لوگ. وہ میٹنگیں طے ہوئی. تو میٹنگ میں منصور دوانقی موجود ہے جو بعد میں خلیفہ بنا، اس کے بارے میں نے کل یا پرسوں اشارہ کیا تھا. ان لوگوں نے محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پہ بیعت کہ جب ہم بنی امیہ سے اقتدار چھین لیں گے تو حسن کے
پڑ پوتے، کیونکہ بنی عباس ڈر گئے تھے کہ بھئی یہ بیعت کی تھی اس کی اور یہ زندہ جب تک یہ موجود ہے سر پہ ہمارے تلوار لٹک رہی۔ تو بنی عباس نے کیا کیا تھا؟ اپنے نام پہ اقتدار نہیں لیا، بنی ہاشم کا نعرہ لگایا۔ کیا لگایا؟ جب بنی ہاشم کا نعرہ لگا تو لوگ دھوکہ کھا گئے، ہم خاندان رسالت میں واپس لائیں گے۔ بنی عباس کی مراد ہوتی تھی خاندان رسالت سے وہ خود، کیونکہ کہتے تھے نا جناب عباس چچا ہیں اور عبداللہ ابن عباس چچا داد بھائی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے پلاننگ کی تھی انہی نے کہ نام لگاؤ کس کا؟ خانواد رسالت کا، کہ یہ خاندان رسالت کا حق ہے، ان کو واپس جانا چاہیے۔ اب جب یہ نعرہ لے کر وہ اٹھے تو جناب پورے عالم اسلام میں لوگ ان کے ہمراہ ہونے لگے۔ تو پھر وہی ابو مسلم خراسانی، حالانکہ وہ ایرانی نہیں ہے، وہ جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم، اس کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔ وہ خراسانی تھا، وہ ایرانی تھا، اس نے یہ کیا بنی امیہ کا دھڑن تختہ کیا تھا اس نے، حالانکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، ہمارے لیے بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن وہ ابو مسلم کیونکہ خراسان بھیجا تھا بنی عباس نے، کوفے کے زندان میں تھا، ملا تھا ان کو، چھوٹا سا غلام تھا، لیکن وہ علی ابن عبداللہ ابن عباس پہچان گئے تھے کہ یہ کام کا آدمی ہے، تو مر گئے تھے۔ اپنے دوسرے بھائی ابراہیم ابن عبداللہ ابن عباس کے والد کہتے کہ یہ بہت کام کا آدمی ہے، اس کی پرورش کرو اور یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو وہ اتنا ذہین تھا، غلام تھا ان کا، اتنا ذہین تھا کہ پھر اسے خراسان بھیجا گیا، تو اس نے پھر اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ابو مسلم خراسانی۔ جیسے میں قم سے ہو کے آ جاؤں، میں نہیں لگاتا لیکن لگا سکتا ہوں کہ قمی، سمجھ میں آ گئی بات؟ مدینے سے ہو کے آیا مدنی، مکے سے ہو کے آیا مکی، مشہد سے ہو کے آیا، لندن سے ہو کے آیا، ہاں میری محمد آل محمد پر۔ پہلے فخر کی بات تھی کہاں سے؟ نجفی، قمی، کربلائی، ایسے ہی ہے نا، کاظمینی، ایسے ہی ہے، قمی، مشہدی، یہ سب ہوتا تھا، قزوینی، ہاں نجفی کہہ چکا، پہلے سمجھ میں آ گیا۔ اب فخر کی بات کہو کہ آ رہا ہے فرام یو ایس اے، فرام یو کے، فرام جرمنی، فرام فرانس، ویلیو بڑھتی جائے گی نا بھائی۔ ارے بھائی یہ وہاں سے پڑھ کے آ رہا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ تعلیم لے کر آیا ہوگا، جو لا رہا ہے مازار میں نظر آ رہا ہے کیا لے کر آیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایسے ہی وہ بن گیا ابو مسلم خراسانی۔ اس نے خراسان، ہمدان، کیونکہ میں نے عرض کر دیا، کل بتایا تھا، پرسوں بھی بتایا تھا کہ وہاں زمین ہموار ہو چکی تھی، جو مولا کے چاہنے والے گئے تھے، بیج بو دیے گئے تھے۔ اب جب یہ کھڑا ہوا پرچم لے کے، ہاشمیوں کا پرچم اس نے لہرا دی کہ ہاشمیوں کا پرچم ہے، ہمیں اس پرچم تلے جمع ہو کے قیام کرنا ہے، بنی امیہ سے اقتدار چھین کے خاندان رسول کے حوالے کرنا ہے۔ اب یہ ایک جذباتی نعرہ تھا نا، خاندان رسول کے حوالے کرنا۔ اب جناب قومیں پیچھے ہوتی گئی ہیں، وہ انٹرنیٹ کا زمانہ تھا نا، موبائل کا، نا اس کا، خیر آج بھی ایسے ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑ گیا، ہو تو وہی رہا ہے، پروپیگنڈے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس زمانے میں ہوتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے ان کے لشکر جمع ہونا شروع۔ اس کا فائدہ تشیع کو کچھ تو ہوا نا، وہ ہوا یہ کہ انہی کے بہانے سے ہی وہ جو عام پبلک تھی وہ تشیع میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب بنی عباس کا اقتدار آیا تو وہ لوگ جو خالص اہل بیت کے نام پر داخل ہوئے تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، بغاوت کر دی ان سے۔ نیشاپور میں بغاوت ہو گئی، آذربائیجان میں بغاوت ہو گئی، عباسیوں کے لگتا نہیں، ہم نے خاندان رسالت کے نام پہ تمہارا ساتھ دیا تھا، کیونکہ امام جانتے تھے، اس لیے امام نے کیا کیا تھا؟ خط کا حشر کیا کیا تھا؟ جلا دیا تھا نا۔ ابو سلمہ حلاج کا بھی اس نے بھی بھیجا تھا، ابو مسلم خراسانی نے بھی بھیجا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ امام نے لے آ کے ان کو جلا دیا، جو چراغ جلا تھا وہ خط جلا دیا، کہا یہ میرا جواب بتا دینا اس کو، کیونکہ امام جانتے تھے نا کہ بعد میں اس سے بھی زیادہ ہم پر ظلم کریں گے، امام جانتے تھے، لیکن عام لوگ تو نہیں جانتے۔ آج بھی جب ایسے نعرے لگتے ہیں بیچارے لوگ پریشان ہو کے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، ایسا ہے نا۔ تو بس یہ یاد رکھیں، فتنوں کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، مختلف قسم کی بولیاں بولی جاتی ہیں، مختلف قسم کے نعرے آتے ہیں۔ خدا کے بندوں، استقامت کا مظاہرہ کرتے رہو
اور لو لگائے رہو اہل بیت سے صدق دل کے ساتھ، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بے شک بنی امیہ بنی عباس کی لڑائی ہوئی، لیکن اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا کہ اس سے شیعہ نکل آئے، وہاں کھلم کھلا تشیع علاقوں میں چھا گیا۔ خاص طور پہ یہ دیلم کا جو علاقہ تھا، دیلم اور تبرستان، جس کے علامہ تبری اور تبرسی یہ سب آتے ہیں، لکھے ہوئے آتے ہیں۔ اب یہ تبرستان سے مازندران کیسے ہوا، یہ تاریخ خاموش ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ پتہ چلے کب یہ مازندران بنا، لیکن نہیں ملا، بلکہ جملہ بھی یہی لکھا ہوا ملا کہ بھئی اس کے بارے میں خاموش ہے تاریخ، کہ تبرستان سے مازندران کیسے بن گیا۔ تبرستان ذرا سا بڑا تھا۔ تبرستان زنجان، ہمدان تا قزوین، جو قزوین اب ایک صوبہ ہے، یہاں تک کہلاتا تھا دیلم۔ یہ دیلم کا ذکر اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہاں ایک دیلم نام کا ایران میں چھوٹا سا شہر ہے، لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ دیلمی یہاں کے تھے۔ یہ جو ابھی چھوٹا سا شہر ہے دیلم، یہ جنوب میں ہے۔ کہاں ہے وغیرہ سے آگے جائیں تو وہاں پر وہ دیلم ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ وہ دیلم۔ میں نے کہا بھائی وہ دیلم نہیں ہے، وہ دیلم تھا وہ پرانی سلطنت جو تبرستان یعنی مازندران کے ساتھ تھا، کیسپین سی کے ساحل پہ۔ کیسپین سی تو معلوم ہے نا، بحیرہ کا کسی سمندر سے کوئی تعلق، اس لیے اس کو سمندر ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ 8-10 ملک اس کے ساحل پہ لگتے ہیں۔ نقشہ اس لیے بھی کہتا ہوں بچوں میں شوق ہو کم سے کم نقشہ وقشہ دیکھا کرو۔ جغرافیہ دان میں بھی نہیں ہوں، لیکن کم سے کم ان چیزوں کو جن کو میں بیان کرتا ہوں ان کے بارے میں تھوڑا بہت یہ علم رکھتا ہوں کہ بھئی یہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے، کیسا ہے، تاکہ سمجھا سکوں لوگوں کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو تبرستان اور دیلم وہ علاقہ ہے جہاں پر سلطنت شروع سے قائم رہی، ختم کی جاتی تھی پھر شیعوں کی حکومت، ختم کی جاتی تھی پھر شیعوں۔ کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پورا علاقہ دیلم تک تشیع قبول کر چکا تھا، لہذا آخر میں عباسیوں نے بھی ہاتھ اٹھا لے گا، ٹھیک ہے بھائی ہمارا والی قبول کر لو، بس تم جاؤ۔ اگر ٹھیک ہے والی رکھ دے جس کو بھی رکھنا ہے۔ تو نام نہاد والی ہوا کرتے تھے، لیکن عملی طور پہ لوگ کیسے تھے؟ وہ سب کے سب اہل بیت کے چاہنے والے۔ مطلب جیسے شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی، اس کا باپ علی رضا شاہ پہلوی، اس کا بیٹا بھی ایک نمونہ جس کو اسرائیل اور امریکہ نے تیار کیا تھا لانے کی، دیکھی تھی اس کی شکل؟ شکر ہے آپ نے دیکھ لی اس کی شکل۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، درود بڑے بلند آواز سے بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ معذرت کے ساتھ ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ جو پیٹ میں ہی بچہ ساقط ہو جاتا ہے نا، باہر یعنی جنم ہونے سے پہلے، اس کا جنم دینے سے پہلے ماں پیٹ میں ہی ختم ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایک محاورہ ہے خاص کہ وہ پیٹ میں ہی خفا ہو گیا، یعنی نطفہ پیٹ میں ہی۔ تو یہ اس بادشاہ کے بچے کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ نکلنے سے پہلے ہی مر گیا، اماں کے پیٹ میں ہی مر گیا وہ۔ کیوں؟ خود انہوں نے اتنی بڑی بڑی اللہ نے ان سے بے وقوفیاں کروائیں کہ دیوار گریہ پہ بھی جا رہا ہے، ٹوپی بھی رکھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، ان کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ تو جو ایرانی بادشاہت کے حامی تھے نا وہ بھی بھاگ گئے کہ بھائی یہ تو یہودی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے مسلمان تو ہوگا۔ آپ سمجھے ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ وہاں جو مخالفین تھے ان کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ کچھ بھی صحیح ان میں ایرانیت تو تھی نا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اس کے ذریعے یعنی ان کے ہاتھ میں، یہودیوں کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں ایران کو، وہاں سے انہوں نے پلٹا کھایا۔ اسی کو کہتے ہیں مکروا و مکر اللہ۔ انہوں نے سازش کی تھی، اللہ نے اپنی منصوبہ بندی کی تھی، وہ تھپڑ انہی کے منہ پہ پڑ گیا۔ آئندہ 100 سال تک بھی کوئی کوشش نہیں کرے گا شاہ کے کسی بچے کو، پوتے کو، بیٹے کو، نواسے کو لانے کی، کیوں آنکھیں کھل گئیں اس قوم کی۔ اچھا تو ہم پہ یہ مسلط کیا جا رہا ہے، یہ یہودی جو عمل بھی یہودیوں کا کر رہا ہے، وہاں جا کے عبادت بھی کر رہا ہے دیواریں گریہ۔ تو وہ کیا تھا جناب؟ تھا نا، بیٹھا ہوا تھا نا سر پہ، پہلوی خاندان بیٹھا رہا نا 50-60 سال تک، لیکن قوم تو شیعہ تھی، قوم تو اپنی جگہ تھی نا۔ اور یہی وجہ تھی کہ شہنشاہیت کو ہارنا پڑا، کیونکہ وہ چاہتے تھے مذہب چھیننا، کہ کسی طرح مذہب چھین لو، گئے کام ہو گئے۔ جیسے کہ کیا نہیں کیا،
یہ ساری عرب دنیا کیوں ڈھیر ہو گئی؟ جہاں بنیادیں کچی ہوں گی وہاں عمارت گر جائے گی۔ اب وہی حربیں انہیں نے آزمانا چاہے تہران میں، شیراز میں، اصفہان میں، رشت میں، اہواز میں، یہاں پہ یہی حربیں آزمانا چاہے ہمدان میں کہ اس طرح سے ان کو مغربیت دکھاؤ، مغربیت دکھاؤ۔ وہ سب کچھ تھا، مگر تشیع، یہ تشیع سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ان کے راستے میں۔ اس تشیع نے ان کو شکست دی، کیوں کہ اندر چھپی ہوئی حسین کی محبت خود بخود باہر آ جاتی تھی۔ یعنی ان تمام مغربی حربوں کے مقابلے میں جس چیز نے ڈھہینے کی تحریک ایک طرف ہوتی تھی اور جو 2 مہینے میں جوش ہوتا تھا، کیوں؟ حسین حسین۔ جب حسین حسین کرتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں نا، سارے یزیدوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد علی زندہ لبیک لبیک لبیک۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو ایسے نہیں یہاں تک پہنچ گیا میرے بھائی تشیع۔ تشیع میں زندگی ہے نا، حرارت ہے، حرارت۔ اِنَّ لِلْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةٌ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حدیث پیغمبر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات دے۔ بے شک حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں گرمی ہے، جوش ہے، آتش آگ ہے۔ اِنَّ لِلْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةٌ۔ حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں حرارت ہے، لا تبرد ابدا، ایسی گرمی ہے، ایسا جوش ہے، ایسی آتش ہے کہ جو کبھی بھی ابد تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یعنی حسین کے نام میں جوش ہے، حسین کا نام آتے ہی خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، حسین کا نام آتے ہی حرارت پیدا ہوتی ہے، خون خوف نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شیعہ۔ اگر یہ کیفیت ہوتی ہے عزاداری حسین میں تو یہی شیعہ ہے کہ جب حسین کا نام آئے گا ہر یزیدی طاقت کا خوف دور ہو جائے۔ حسین اور کربلا میں عملی طور پہ بتایا نہیں بتایا، ایک ایک جانثار نے جتنی موت جا رہے تھے، ایسے ہی ہے نا، جوں موت سے نزدیک ہوتے تھے چہرے پہ خوشی، شادمانی، نور، جلدی تھی، جلدی موت پر لپکنے کی سب کو۔ وہ پریشان ہوتا تھا جس کی باری دیر سے آتی تھی، ایک دوسرے پہ سبقت کر رہے تھے، سبقت۔ صحیح ہے نا؟ صرف مردوں کی بات نہیں کر رہا، مردوں کی بات نہیں کر رہا، کیا خواتین، بیٹا میں پھر آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بچے جس کے ساتھ ہوں اپنے ساتھ کنٹرول کریں۔ میں بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتا، پوری مجلس ڈسٹرب ہو جاتی، کون لایا ان کو ساتھ؟ کوئی نہیں، ایسی خود ہی تو نہیں آئے ہوں گے۔ سبقت کر رہے تھے نا، مرد نہیں خواتین بچوں کو بھیج رہی ہیں، جاؤ پہلے تم جاؤ۔ ناراض ہو رہی ہیں بچوں پہ، اب تک گئے کیوں نہیں؟ انتظار کر رہی ہیں میرے بچے کا خون بھرا لاشا کب آئے گا۔ بچے پنجوں کے بل کھڑے کے لیے موت آسان نہیں تھی، خوشی اور سعادت تھی، کیونکہ معرفت کی، حسین کی محبت میں معرفت کی اس منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان زخموں میں بھی لذت تھی جو حسین کے نام پہ مل رہے تھے۔ اور یقین جانے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ان زخموں میں لذت ہوتی ہے جو حسین کے نام پر ملتے ہیں، نہیں ہوتی ان زخموں میں عزت بھی ہوتی، عزت، اللہ عزت دیتا۔
اہل بیت کی راہ میں زخم کھانے والوں کو. مگر آج تو کنیزوں کا بیان ہونا ہے. ابھی میرے بھائی نے ایک کنیز کا بیان کر دیا، فضہ کا. انصاف سے بتائیے کہ انصار حسینی کا جب نام آئے گا، فضہ کے بغیر مکمل ہوگی داستان؟ انصار حسینی، بتائیے کیا شیری کے بغیر مکمل ہوگی داستان؟ یہ سب انصار حسینی میں شامل. نہیں جا رہی تھی نا شیری؟ بھئی حسین کی کنیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جناب شہر بانو کی کنیز تھی، اور ان کے بعد جب حسین نے آزاد کیا تو آزاد نہیں ہوتی. کہتی میں آپ کی کنیزی میں رہوں گی، آپ مجھے رکھ لیجئے، میں بچوں کو دیکھوں گی، آل رسول کے بچوں کو پالوں گی. مگر حسین نے کہا نہیں، شہر بانوں کی کنیز تھیں آپ، اب آپ آزاد جائیے، ہم زاد راہ بھی دیں گے، قطع زمین بھی دیں گے، آپ جائیے، اپنی زندگی الگ. وہ اصرار کر رہی ہے کہ میں نہ جاؤں. حسین کا اصرار ہے کہ نہیں، آزاد، آپ کو جانا پڑے گا. سمجھ گئی کہ حکم امام ہے، اب کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. تو پھر کہتی ہے اچھا مولا پھر ایک شرط پہ جاؤں گی. وہ کیا؟ مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے کہ ایک بار میرے مہمان بنیں گے. حسین نے چند لحظے سوچا، کہا اچھا جا، تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بن. مولا ایک بات اور. اب کیا چاہتی ہے؟ کہ مولا اکیلے نہیں، یہ میری توقیر ہو جائے گی، خاندان رسالت میرا مہمان بنے گا. پھر چند لحظے سوچا حسین نے، پھر کہا اچھا شیری جا، وعدہ رہا، سب کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا. لیکن شیری بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے. مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے اور میں پہچانوں بھی نہیں. اچھا شیریں جا. اعلان کر دیا گیا ہاشمی خواتین میں شیریں جا رہی ہے، جو اس کو خلعت انعام اکرام دینا چاہتا ہے. تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا. حیرت سے کہتی ہے شیریں مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ فرماتے ہیں سید الشہداء لے جا شیریں لے جا، شاید کسی دن کام آ جائے. چلی گئی. کوفے سے دور بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے. بلندی پہ ہونے کے سبب سے قلعہ شیری کے نام سے معروف ہو گیا. اسی طرح واقعہ نگاروں نے لکھا ہے قلعہ شیری کے نام سے ہی لکھا ہے اس کو. خیر بستی میں بڑی عزت ہے اس کی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اہل بیت کی کنیزی سے آئی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دن آل رسول ہماری بستی میں مہمان بن ہماری بستی میں مہمان بن کے آئے. مہینے سال گزرنا شروع ہوئے. شیری کا انتظار بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. قافلے آتے جاتے ظاہر شاہراہ پہ بیٹھے ہیں، یہ بستی ہے شیری کی. تو پھر معلوم ہوا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، اس میں میرا مولا میرا مہمان بنے گا. شیری کی بے چینی اور بڑھ گئی. مکہ تک کی تو خبر ہے، اس کے بعد نہیں معلوم. کوفے کی طرف آ رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا. شیریں پوری بستی میں دوڑ گئی. ایک ایک گھر میں جا کر بیویوں سے کہتی ہے دیکھو میں نہ کہتی تھی، میرے مولا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرا مولا آ رہا ہے، انتظام کرو، فرزند رسول کے استقبال کا اہتمام کرو. ہم بستی سے باہر نکل کے فرزند رسول کا استقبال کریں. پھر انتظار شروع. پھر کچھ عرصے بعد عجیب عجیب خبریں آنی شروع ہوئیں.
مگر شیریں کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی. کیوں؟ شیریں تو بس ایک بات جانتی تھی کہ مجھ سے امام نے وعدہ کیا. جب امام نے وعدہ کیا ہے تو بس امام آئیں. کچھ دن اور گزرے تو شیریں کی بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ شیریں صبح ہوتے ہی گھر سے نکلتی تھی, کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی. ہر قافلے کو دیکھتی تھی مگر شیریں کے مہمان نہیں آ رہے. روز کا یہ معمول بن گیا. اندھیرا ہوتا تھا واپس آ جاتی تھی اپنے قلعے میں. بس ایک شب اسی طرح غمزدہ حالت میں رنجیدہ خاطر واپس آئی, تھکی ہاری اپنے حجرے میں چلی گئی. کنیزوں نے آ کر بتایا کہ حاکم کا لشکر ہے, حاکم کا قافلہ ہے, حاکم کے سپاہی ہیں, کسی جنگ سے واپس جا رہے ہیں, کچھ باغیوں کے سر ہیں, کچھ قیدی ہیں. قیدیوں میں اکثریت بیویوں کی ہے, بچوں کی. حاکم ہے کوفہ کے, سپاہی ہیں, ہاتھوں میں نیزے ہیں, پرچم ہیں, نیزوں پہ مقتولین کے سر ہیں. اندھیرا ہے نا, رات کی طرح جوان زنجیروں سے جکڑا ہوا, ہتھکڑیاں بیڑیاں ہاتھ پیروں میں, گردن میں توقے گراں بار. ترس آ گیا شیریں کو اور تڑپانے والا تھا شیریں کے لیے. کیا دیکھا شیریں نے؟ ناکوں پر کچھ بیویوں کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہے اور بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. ان بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی موت گزارو. حجرے کھولے گئے, سپاہی حجروں میں چلے گئے. شیریں نے دیکھا کہ قیدی وہیں صحن میں دیوار سے پشت لگا کے بیٹھے. سمجھ گئی ان قیدیوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. آئی سپاہیوں کے پاس, دیکھو میرا گھر ہے, اجازت دو کچھ حجرے ان قیدیوں کے لیے بھی کھول دوں, رات گزار دیں. کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تیرا گھر ہے, جا. جلدی سے آئی کنیزوں سے کہا کھولو. وہ حجرے جن میں سے کوئی حسین کے لیے سجا تھا, کوئی زینب کے لیے, کوئی ام کلثوم کے لیے, ان حجروں کو کھلوا دیا. آئی کنیزوں سے کہا ان قیدیوں کے ہاتھ کھولو, اور پھر اس سے کہتی ہے دیکھو میں نے اجازت لے لی, تمہاری لیے میں حجرے کھلوا رہی ہوں, اطمینان سے رات گزارو. میں نے بہترین غذا بنانے کا حکم دے دیا. جب تک میرے گھر میں رہو گے جو سہولت ہو سکتی ہے تمہیں پہنچاؤں گی, کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی, کیونکہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں پر زیادتی نہ کر, کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا. قیدی بیویوں کو لے کر آئی, ٹھہرا دیا حجروں میں. جب اتنا مہربان پایا تو ایک بی بی شیریں سے کہتی ہے شیریں ایک بات مانے گی؟ کہا بی بی میں نے کہا نا جو میرے بس میں ہے مانوں گی, بتا کیا چاہتی. کہ دیکھ تیرا گھر ہے, شاید تیری بات مان جائیں, بس رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے. شیریں کہتی ہے اچھا میں بات کرتی. آئی سپاہیوں کے بعد, دیکھو میرا گھر ہے, کہیں نہیں جا سکتی, اگر مناسب سمجھو بس رات بھر کے لیے نیزے جن پہ ان کے وارثوں کے سریں دے دو, پہنچا دیں. سپاہیوں نے کہا لے جاؤ, ہم بھی آرام سے سوئیں. بلایا غلاموں, اٹھاؤ یہ نیزے, پہنچاؤ قیدی بیویوں کے پاس. قیدی بیویوں کے پاس وارثوں کے سر آ گئے, وہ نیزے آ گئے. لیکن شیریں بڑے تعجب سے دیکھتی ہے کوئی بیوی روتی نہیں ہے. اسی تعجب کے عالم میں جب واپس جانے لگی پھر اسی بی بی نے آواز دی شیریں ایک بات اور مانے گی؟ کہا بی بی ہاں میں کہہ تو رہی ہوں, جو میرے بس میں ہے مانوں گی, اب بتا کیا چاہتی ہے. اس بی بی نے کہا شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے نہیں دیا گیا, ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے. شیریں تیرا گھر ہے,
تیرا گھر ہے، اتنی اجازت دے دے، ہم آہستہ آہستہ رو لیں۔ یاد آگئی آپ، یاد ہے نا جب کوئی بچی بابا کا نام لے کے روتی تھی اسے تماچے مارے جاتے تھے، جب کوئی بیوی اپنے وارث کا نام لے کے روتی تھی اسے تازیانوں سے مارا جاتا تھا۔ شیریں اتنی اجازت دے دے، شیریں کہتی ہے جی بھر کے رو، جی بھر کے ماتم کرو، میرا گھر ہے، کوئی پابندی نہیں، لیکن سنو جب اپنے وارثوں کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا میری حاجت پوری ہو۔ اس بی بی نے پھر سوال کیا، شیریں مناسب سمجھے گی تو بتائے گی اپنی حاجت، کیا حاجت؟ کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں بتا۔ میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم راستے میں ہیں، ارے دعا کرو خیر سے، میرے مسافر، میرے مہمان میرے گھر، دعا کرو میرے مہمان آ جائے۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیریں جو ہی واپس مڑی کانوں میں آواز آئی، ہائے میرا ماں جایا حسین۔ تڑپ کر مڑی شیریں، واپس آئی، اس بی بی کے پاس آ کر کہتی ہے، او بی بی خبردار، سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں۔ اور دیکھ اگر رونا چاہتی ہے تو یہ نام لے کے نہ رو، تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ بیوی کہتی ہے قبول ہے۔ شیریں واپس مڑی، اب کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی۔ پھر واپس پلٹی، او بیوی یہ نام لے کے بھی نہ رو، اچھا تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا نا تو اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ بیوی کہتی ہے شیریں یہ بھی قبول ہے۔ اب شیریں مڑی تو آواز آئی کانوں میں، ہائے میرے اکبر کا باپ۔ اب شیریں سے نہ رہ گئے، واپس دو زانو بیٹھ گئے، اس بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ لے، او بیوی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں آتا، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں۔ بی بی تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اپنا تعارف تو کرا، کیا بیتی تجھ پر، کیا واقعہ ہو گیا تیرے ساتھ؟ ارے تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہے، میرے گھر والوں کے، میرے مولا کے گھر والوں کے، بار بار پوچھتی ہے شیریں۔ وہ بی بی جواب نہیں دیتی، جب کوئی جواب نہیں ملا تو شیریں کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں بتا، تیرے حسین کی قسم دیتی ہوں بتا تو کون ہے۔ بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے، چہرے سے ذرا سے بال ہٹا کر شیریں بھول گئی نا، بھول گئی، میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے۔ بس عزاداران حسین، شیریں نے پچھاڑیں کھانی شروع کر دی، سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے، اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، یہ میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں، ارے یہ کیا ماجرا ہو گیا، میرا مولا حسین کہاں ہے، میرا آقا عباس کہاں ہے، میرا علی اکبر کہاں ہے؟ ایک ایک کا نام لیتی جاتی ہے شیریں۔ زینب نے ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیریں بس کر، کس کس کا نام لے گی، کس کس کا نام لے گی؟ بھری سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب، سب کو گنج شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب، کوئی نہیں بچا شیریں، کوئی نہیں بچا، سب قتل کر دیے گئے، سب
مار دیے گئے. بس مردوں میں یہ تیرے وقت کا امام سید سجاد بچا ہے. شیریں اب چلاتی جاتی ہے اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب مجھے شرف میزبانی بخشی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پہ چادر